اخلاقی معیار ہوتے ہیں، مورالٹی ہوتی ہے، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے۔ جدھر سے ہم نے جمہوریت لیا برطانیہ، اب برطانیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر صرف جھوٹ بولنے کے اوپر ہیرلڈ میکملن کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کی جمہوریت کا یہ حالات ہے کہ ڈیوڈ کیمرون بھاری اکثریت سے کنزرویٹو پارٹی میں جیتا ہوا تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ صرف ایک ووٹ ہار جاتا ہے بریکسٹ کے اوپر، ریزائن کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں وہ اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں حکومت کرنے کے لیے۔ بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا، صرف اس نے ایک آفس کے بعد ایک پارٹی کر لی اور انہوں نے کہا کہ جی قانون آپ نے توڑ دیا ہے، کہ آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ کووڈ-19 میں آپ نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ نہ کریں، تو آپ نے آفس کے باہر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں۔ اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ اب جو اخلاقیات نہیں ہیں، جو معیار نہیں ہے جو کہ ایک پرائم منسٹر کو چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت ڈنڈے سے نہیں چلتی، کر کے بندوقیں رکھ کے نہیں چلتی، جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر۔ اب میں یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ محسن نقوی کو بنائیں گے، میں پہلے ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہوا کیوں تھا کہ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر آتا کیوں تھا یا پرائم منسٹر کیوں بنتا تھا۔ یہ اس لیے بنتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ دیکھیں جو بھی حکومت بیٹھ کے جب الیکشن کرواتی ہے، ہمارے میں وہ اخلاقی معیار ہی نہیں ہے۔ جس طرح برطانیہ کے اندر وہ کوئی ان کی کیئر ٹیکر نہیں آتا، لیکن وہاں کی اخلاقیات کے سٹینڈرڈز اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکتی ہے حکومت، وہ بالکل چیٹنگ نہیں کرے گی، وہ کسی قسم کی دھاندلی نہیں کرے گی، تو اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیئر ٹیکر کی۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے جب تک کہ کیئر ٹیکر نہ آئے۔ تو کیئر ٹیکر کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا، وہ ایسی ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی، وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی۔ یہ بنیادی وجہ تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی۔ تو ہمیں نام دیے، میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیے۔ ہم نے وہ نام دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈیبل ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، جن میں وہ امانت داری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکیں۔ تو ہم نے ایک ناصر کھوسہ صاحب کو چنا۔ ناصر کھوسہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان کا ساری بیوروکریسی میں ان کا نام ہے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا۔ احمد سکیرا اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، سب سے امپورٹنٹ، بلکہ دوسری تیسری امپورٹنٹ پوزیشن ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں، وہ ان کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں۔ ہم نے سوچا کہ وہ بھی ایک ایماندار، ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوگا، وہ بھی نیوٹرل امپائر بننے کے قابل ہوگا۔ اور پھر ہم نے ایک اور چنا، جو میں تو ان کو جانتا نہیں لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نوید چیمہ، نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ ان سب کو مسترد کر دیا۔ جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی۔ اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا۔
ہمیں JUI نے نام دیا اعظم خان. اعظم خان ایک بہت ریسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر. آپ کو پتا ہمارے JUI کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، KP میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے. لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے، میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن، میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے. ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے، کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف. یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے، جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی، وہ اس کو چینج بھی کیا، پروہیبٹڈ فنڈنگ. اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی، اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے. یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں. اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے، اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی، کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی. تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی، وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے، کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے جو انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، چوری کی ہے، اور 3 گاڑیاں چوری کی ہیں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے، اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے. تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے. تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے، باقیوں سب کے لیے سیکرٹ. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں، ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے، شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں. ہمارا 10 میں الیکشن ہوا، 22 سیٹوں کے اوپر، صرف 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کی کہ ان پہ پھر پولنگ ہونی چاہیے. اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز کا تھا. تو یہ اس کی ہسٹری ہے. اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے. سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی، جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے IB کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا. لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے، اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا، اس کا نام محسن نقوی تھا. تو یہ جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر
इंटरनेशनली किताबों में जरदारी का चोरी का जिक्र है। आज से 30-35 साल पहले इसको मिस्टर 10% बाहर की दुनिया में कहना शुरू हुआ, इसका नाम रखा गया। इसके ऊपर मजमून निकले हुए हैं अखबारों के अंदर इसकी चोरी के ऊपर। उस जरदारी जिसको असल में नैब में जेल में डालना चाहिए था और जेल में गया और बचाया गया, हमें सबको पता है कि NRO 2 की वजह से जो जनरल बाजवा ने दिया सब बच गए। वो जरदारी इसको अपना बेटा समझता है और वो जो बेटा है उसकी क्या इखलाकियात होंगी आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपया आपको नैब को वापस कर रहा हूं। ये वो आदमी है, ना इसके अंदर वो इखलाकी मेयार है, ना इसके अंदर वो गैर जानिबदाराना सलाहियत है जो कि एक केयरटेकर में आना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी को कोई शक है कि ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, इसकी जो चैनल 24 का भी उठा के देख लें, उसमें मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। कोई भी जानता है, सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है, सियासत में सब जानते हैं, और हमें सारा पता है कि रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी इसका कितना बड़ा हाथ था। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। वो लोग जिनको अभी तक मैं फिर से कहता हूं ना तारीख का पता है, ना उनको सियासत की समझ है, ना उनको पता है कि कांटा मार के इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान किया गया है हमारी तारीख में। मैं याद कराना चाहता हूं कि मुजीबुर रहमान के ऊपर कांटा डाला गया था, मुल्क टूट गया। जब पीपल्स पार्टी पे जुल्फिकार अली भुट्टो पे कांटा डाला गया और उसकी पीपल्स पार्टी पे, तो खास तौर पे कराची में MQM बनाई गई, उसका कराची के ऊपर कितना नुकसान हुआ आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कि दुबई शायद इतना उस वक्त जब उभर रहा था, तो कराची से लोगों ने जो इंतशार हुआ था कराची, उन्होंने दुबई में जाके कारोबार शुरू किए थे, और फिर वही MQM के ऊपर जब कांटा लगाया तो हकीकी बना दी। फिर जो आज बलूचिस्तान में अभी तक वो आग नहीं बुझी जो कि नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा लगाया गया। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी बाहरी कीमत अदा की है। और ये बंद कमरों में जिन लोगों को समझ नहीं है वो जब लगाते हैं तो ये मुल्क नुकसान उसका उठाता है। अब इमरान खान के ऊपर फैसला हो गया कांटा लगाना। कांटा लगाने का ये सामने अब आ गया मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने अब करना क्या है, ये मैं अभी आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, क्योंकि ये इतने बेवकूफ लोग हैं जो ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि सारों को इनके प्लान का पता चल जाता है पहले से कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं, ये पहले ये अब आ गया मोहसिन नकवी। ये अब वो सारे वो लोगों को लेके आएगा, पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को, जो हमारे सख्त मुखालिफ है। जिन लोगों को यहां पावर दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि तहरीक इंसाफ को अब कैसे दबा रहा है। सारा पोलिंग स्टेशन इलेक्शन का स्टाफ होगा, वो चुन चुन के लगाया जाएगा कि धांधली कैसे धांधली करके तहरीक इंसाफ को हराना है। इनको खौफ आया हुआ है, पता है इनको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पाकिस्तान में क्या है, और इनको पता है कि ये इलेक्शन के जरिए अब हमें हरा नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन को डिले करते रहेंगे। और कोशिश इनकी अब तक यही रही है कि किसी ना किसी तरह इसको डिले करें। लेकिन अगर जब भी इलेक्शन होगा तो इन्होंने, जब सारे अंपायर भी अपने होंगे, स्टाफ भी अपना होगा, हर चीज इलेक्शन कमीशन तो पहले इनकी है, तो जब ये पूरा, जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। और केसेस होंगे,
इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, उसको जेल में डालो, पीटीआई के लोगों को जो लीडर्स हैं उनके ऊपर केसेस करो, उनको उलझा दो, वर्कर्स को पकड़ो, अंदर डालो, एफआईआर करो। ये बिल्कुल जो जरदारी का जो फॉर्मूला सिंध के ऊपर जो कंट्रोल करके बैठा हुआ है वो ऐसे ही है। कोई इसकी जरदारी की पब्लिक में, ये डरता है पब्लिक में जाते हुए। इसकी पीपल्स पार्टी की ये मकबूलियत है कि सैलाब के दिनों में लोगों के सामने नहीं निकल सकते थे और अभी भी नहीं निकल सकते, लेकिन इनका काम यह है कि पैसा चलाओ, खौफ, हरासा, एफआईआर, गुंडों से लोगों को डराओ और फिर खुल के धांधली करो और कोई उनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी अब कराची का जो जिस तरह का इलेक्शन करवाया गया, ये इनकी कोशिश है कि ये अब सब कुछ कंट्रोल करके अपना इलेक्शन करवाएंगे। मैं वैसे आपको बता दूं, हमने पूरी अपनी कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि हमारा मुल्क मुश्किल, जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कोशिश की कि हम हर तरह अपने मुल्क में इंतशार ना होने दें। हमने आइन के बीच में रह के सब कुछ किया। हमने आइन के बीच में रह के अपनी सारी जितने जलसे जुलूस किए, हमारे कोई 65 से ज्यादा जलसे मैंने किए और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए। पुरअमन रहे, कभी इतनी बड़ी पब्लिक नहीं निकली, लेकिन हमने किसी किस्म का इंतशार नहीं होने दिया। 2 दफा हमने मार्चेस की, लॉन्ग मार्च। एक दफा 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर शदीद जुल्म किया और हमें है कि अब खौफ है कि अभी वही लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनको फिर वापस पंजाब में लेके आएंगे। इन्होंने हमारे पे जुल्म किया, इंतशार किया, और अगर मैं 26 की सुबह को लॉन्ग मार्च ना खत्म करता तो हम सबको पता था कि खून खराबा होगा। उसकी वजह से हम पीछे हट गए। फिर हम 26 नवंबर को निकले, जब हम पिंडी में गए, लाखों लोग थे। अब सिर्फ और सिर्फ यह करना था कि हम इस्लामाबाद की तरफ निकल जाते तो इंतशार शुरू हो जाना था। गवर्नमेंट संभाल ही नहीं सकती थी इतनी पब्लिक को। लेकिन हमने फैसला किया कि हम सिर्फ अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे, कोई इंतशार ना पाकिस्तान में फैले। उसके बाद अपनी गवर्नमेंट्स हमने गिराई। ये कभी भी नहीं, मुझे बताएं, कोई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी गवर्नमेंट्स गिराई हो। यानी आप 60% पाकिस्तान में पावर में बैठे हो और आप फैसला करें हम गिराएं। क्यों गिराई हमने? क्योंकि मेरा ये ईमान है, मेरी सारी अक्ल मुझे बता रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ यह है कि ये श्रीलंका की तरह यहां सड़कों पर इंतशार होगा। बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी माशी हालात नहीं थे जो आज हैं। और माशी हालात क्यों हैं? क्योंकि उन चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। इनके 30 सालों में पहले हिंदुस्तान आगे निकला पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश निकला। तो इनके पास तो कभी भी वो सलाहियत नहीं थी जिन लोगों ने मुल्क को पहले माशियत तबाह की हो, क्योंकि बैंकरप्ट था पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत आई है। उधर से हमने उठाई हुकूमत और इन्होंने आते साथ ही अपने केसेस माफ करवाए। अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ, गवर्नमेंट नीचे ले आए। आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है जिधर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तानियों के हैं। इसलिए हमने कोशिश की कि कोई इंतशार ना हो। इसलिए हर जगह हम आइन के बीच में रहे और हमने अपनी गवर्नमेंट इसलिए गिराई कि हमने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ इलेक्शन है। अब ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे, इससे तो मुल्क में इंतशार होने लगा है। ये जो करने जा रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इन इलेक्शन से मुल्क को फायदा होगा, एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था वो उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दें। थोड़े से चोरों को
جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، جن کے بچے جائیداد، علاج، پراپرٹیز، بزنسز اربوں اربوں ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے؟ فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے، جن کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے، جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے۔ نقصان تو ان کو ہوگا، اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو نکالیں اس مشکل سے، یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ قوم بدل چکی ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شعور کتنا آ گیا لوگوں کے اوپر۔ اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اس سے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کا سب کا آئینی حق ہے، یہ آپ کا انسانی حق ہے، ہیومن رائٹ ہے آپ کا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اس طرح کی ظلم اور ناانصافی، اس طرح کے لوگ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو اوپر آ کے بیٹھ جائیں، اور جب آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم امر بالمعروف سے اٹھ گئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، یہ سارے وہ لوگ، یہ جو آدمی 35 لاکھ روپیہ چوری کر کے جو واپس دے کے آیا ہے نیب کو، وہ اس پنجاب کا چیف منسٹر بنے گا، اور اوپر سارا کرپٹ ٹولہ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے کرپشن پہ۔ اگر ہم اپنی آواز اپنی بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے۔ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں، ہم پرامن احتجاج کریں۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے، ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو، اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے، ہم ملتان میں احتجاج کریں گے۔ ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے۔ ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو، جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے، اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں، ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے، جیسے ہی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا۔ ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے، نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی۔ الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی، کیونکہ یہ آئین واضح ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں، ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہٹایا جائے، اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے۔ میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے،
یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں, یہ ناانصافی, ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے, جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے, یہ اس کا بیٹا, اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی, اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے, اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسوں ہم پنڈی میں نکلیں گے. پاکستان زندہ باد. ویٹ پلیز ویٹ